اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضور فرید العصر پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نور القرآن شریف کا درس جاری و ساری ہے۔ آئیے پہلے قرآنی الفاظ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کا ترجمہ، اور پھر ان الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر بابا جی سرکار نے جو تحریر فرمایا اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ اے محبوب، آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اور وہ جانتا ہے جو رحم کم کرتے ہیں یا زیادہ، اور ہر شے اس کے نزدیک اندازہ سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور بڑے بلند مرتبے والا ہے۔ ان آیات کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نور القرآن میں یوں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی آیات مقدسہ میں نشانات قدرت کے طور پر زمین کی مختلف اشیاء کا ذکر تھا۔ اس آیہ پاک میں انسانوں و حیوانات کی تخلیق کا ذکر ہے جو زمین کی پیداواری اشیاء سے کہیں زیادہ نشانات قدرت ہیں۔ یہی کافر جو عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے اب ایک اور مطالبہ لا رہے ہیں کہ اس پر پہلے انبیاء کی طرح کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اندھوں کو شفا دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا جو بڑے بڑے حیران کن کام دکھاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے تھے تو چشمے جاری ہو جاتے۔ آپ کے پاس ید بیضا کا عظیم الشان معجزہ تھا۔ ہاتھ بغل سے باہر نکالتے تو دور دور تک عظیم روشنی ہو جاتی تھی۔ اس کے پاس کوئی ایسی شے نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کہتے کہ جس طرح پہلے انبیاء کے پاس نشانیاں تھی، یہ پیغمبر ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آئے۔ اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پہلے انبیاء کے معجزات تو یاد ہیں مگر ان کے منکرین کا عذاب یاد نہیں۔ یہ لوگ غور نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ آپ کا وجود مسعود خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مقدس کا نزول ایک معجزہ۔ ان آیات مقدسہ میں کفار کے انکار نبوت کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صورت
یوم قیامت کا انکار کر کے نبوت کا انکار تھا، عذاب کا انکار بھی نبوت کا انکار تھا، معجزے کا انکار بھی نبوت کا انکار ہے۔ معجزات کے سلسلہ میں یہ بات کافی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو چند معجزات ملے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہیں زیادہ ہیں۔ معجزہ وہ عمل ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ معجزہ عقل میں نہیں آتا، ایمان میں آتا ہے۔ جس کام کا جواب نہ ہو وہ معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ایک معجزہ ہے۔ کفار کے تعصب کا تو یہ عالم ہے کہ محبوب کریم کے لا تعداد معجزات کو دیکھا ہے مگر مانتے نہیں۔ چاند کو شق ہونے کو دیکھا مگر مانا نہیں، پتھروں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے سنا مگر مانا نہیں۔ دودھ کے ایک پیالہ سے 70 سے زائد آدمی سیراب ہوئے مگر انہوں نے نہیں مانا۔ درخت زمین کو چیرتے ہوئے سلام کے لیے آئے مگر یہ کافر نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے زمین و آسمان کے نشانات قدرت کے بعد اپنی قدرت کاملہ کے اور نشانات کا ذکر کیا ہے اور انسانی عقل و دانش کو کمزور فرمایا۔ اللہ ہی جانتا ہے عورت کے رحم میں کیا ہے، کیسا ہے، اس حمل کی آئندہ زندگی کیسی ہوگی، اعمال کیسے ہوں گے، کہاں رہے گا، کہاں مرے گا، عادات کیسی ہوں گی، عالم ہوگا یا جاہل، گناہ گار ہوگا یا نیک، قد کیسا ہوگا، شکل کیسی ہوگی، لوگوں میں اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اللہ ہی نطفے کو رحم میں پالتا ہے، اللہ ہی اسے جانتا ہے، جس سے رحم سکڑ کر ہلکے ہو جاتے ہیں، نطفہ ٹھہرتا ہی نہیں۔ رحم انسانی ہوں یا حیوانی، ان کی ساخت بناوٹ بڑھاؤ گھٹاؤ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی اللہ کے پاس ہی ہر شے کا اندازہ ہے، قدر ہے، اور وہی غیب کو جانتا ہے، حاضر کو جانتا ہے، وہی بڑا ہے، بلندیوں والا ہے۔ یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ اللہ ہی رحم کی کمی یا زیادتی کو جانتا ہے، بچہ ایک ہوگا یا کئی۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کے زمانہ پیدائش کی کمی یا زیادتی وہی اللہ جانتا ہے، یہ بچہ 7 ماہ کا ہوگا یا 9 ماہ کا، یا 9 ماہ سے زیادہ وقت لے گا۔ ان ساری باتوں کا یقینی علم اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کے پاس ہر شے کا اندازہ مقرر ہے۔ اس وسیع علم کی مثال اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت علم غیب کا ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ یہ صفت کسی کو دے بھی نہیں سکتا۔ مردہ کو زندگی دینے کی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جا سکتی ہے، تو یہ صفت یعنی علم غیب کی صفت بھی کسی کو دی جا سکتی ہے۔ وہ مالک ہے، جسے چاہے جو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ آیت کے آخر میں اللہ کی صفت کبیر اور صفت متعال کا ذکر ہے۔ جو سب سے بڑا ہے وہ کبیر ہے، جو اپنی قدرت کے باعث سب پر غالب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔